بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع حکمت تبلیغ۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطبت فرما رہے ہیں، وہی نازل ہو رہی ہے اور وہی کے الفاظ ہیں کہ بلغ ما انزل الیک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کا ابلاغ کر دیں، اسے پہنچا دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں تبلیغ کس انداز سے کی، اس میں کہاں کہاں حکمتیں پوشیدہ رہیں، ان کا انداز کیا تھا، اس پر گفتگو ہوگی۔ خواتین و حضرات، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، قرآن کریم سے ہمیں یہ ایک آیت ملتی ہے، ایک رہنما آیت ملتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ذکر کرنے کے لیے بھیجا، آپ ذکر کیجئے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو ہم نے کوئی داروغہ یا آپ کو کوتوال یا آپ کو کوئی نگہبان، آپ کو کوئی سخت گیر بنا کر نہیں بھیجا۔ اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت گیر ہوتے، سخت خو ہوتے، تو لوگ آپ کے قریب نہیں آتے، لوگ آپ کی بات نہیں سنتے۔ یہ تمام آیات قرآنی ہیں جو ہمارے سامنے مشعل راہ ہیں۔ خواتین و حضرات، حکمت تبلیغ کیا ہے؟ اہل کتاب سے مخاطبت کس انداز سے ہو، غیر اہل کتاب سے مخاطبت کس انداز سے ہو۔ قرآن کریم اہل کتاب کو اوت الکتاب اور غیر اہل کتاب کو امیین کہہ رہا ہے۔ ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے لیے ایک اور آپ کا جو انداز، سربراہان مملکت کو خطوط لکھے جاتے ہیں، دین کی دعوت دی جاتی ہے، سلام علی ھذا من اتبع الہدی لکھا جاتا ہے پہلے اوپر، خط کے اوپر۔ مصر کے بادشاہ، قیصر، روم، یعنی آپ بادشاہوں کو جو خطوط لکھے جا رہے ہیں، دین کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، دین کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے اور کہاں کہاں حکمتیں سامنے آتی ہیں، اور ان حکمتوں سے آج ہم کیا درس لے سکتے ہیں، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ اور خواتین و حضرات، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جسے ہم نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کیا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے۔ قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب لاہور میں منتظر ہیں ہمارے۔ قاری خالد صاحب آیات ربانی کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز کیجیے۔ شکریہ انیق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتبع ما صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب، ترجمہ اس آیت کا اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر لاہور جہاں منتظر ہیں محمد اسلم راؤ صاحب۔ اسلم راؤ صاحب، آپ کی طرف۔ بہت شکریہ انیق صاحب، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اس کی پیروی کرو، اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر لو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ہر جمعرات کے دن نصیحت کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں روزانہ نصیحت کریں۔ انہوں نے فرمایا، میں یہ اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں تم لوگوں کے لیے یہ بھاری نہ ہو جائے، میں بھی اسی طرح ناغہ کر کے تمہیں نصیحت کرتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیں ناغہ کر کے نصیحت کرتے تھے کہ ہم بیزار نہ ہو جائیں۔ بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ سب آپ سے واقف ہیں، میں تعارف میں کیا الفاظ ضائع کروں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، معروف نام ہمارے ملک کے اور پیام صبح کے مسلسل تشریف لاتے ہیں اور ہم دونوں حضرات سے سیکھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، حکمت تبلیغ کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کوئز، یہ چھوٹا سا ایک مقابلہ ہم کراتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو دینی معلومات ہیں ان کو فروغ حاصل ہو، ان کا پھیلاؤ ہو اور ان کا بھی ابلاغ ہو، خاص طور پر نوجوان نسل میں۔ ایک چھوٹے چھوٹے سوالات رکھتے ہیں، آپ لوگوں کے صحیح جوابات آتے ہیں، پروگرام کے آخر میں قرآن اندازی ہوتی ہے اور کتابوں کا تحفہ دنیا ٹی وی کی جانب سے ہم پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح آپشن ہے صحیح۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ تین آپشنز: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء۔ درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے فون نمبرز نوٹ فرما لیجئے۔ 021345270009 021345286061 ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv۔ آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں آپ 3031 پر۔ پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، حکمت تبلیغ آج ہمارا موضوع۔ قرآن کریم حکمت تبلیغ کے تعلق سے ہمیں کیا درس دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت وسیع موضوع ہے جو آپ نے انتخاب کیا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اگر سیرت کو ڈسکس کر لیا جائے تو وہ بھی بہت ہوگا، لیکن ہم تھوڑا پیچھے سے کرتے ہیں کہ اگر آپ تاریخ تبلیغ کو دیکھیں تو مثلا حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ سورہ نوح میں تفصیل سے بیان کیا گیا کہ کس کس طرح سے فرماتے ہیں کہ میں تبلیغ کرتا رہا، اور یہ کبھی منہ موڑ کے بھاگتے رہے 950 سال 950 سال، اور کبھی چہرہ چھپا کے چلتے رہے اور یہ کرتے رہے وہ کرتے رہے۔ ان کو علانیہ بھی تبلیغ کی، ان کو چھپ کے بھی تبلیغ کی۔ اور اس تبلیغ کے ساتھ ساتھ پھر دیکھیے کہ جب تبلیغ کسی قوم کے اوپر پوری ہو جاتی ہے، پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچا دیتا ہے نبی، تو پھر اتمام حجت ہوتا ہے، اور اس اتمام حجت پہ بھی اگر وہ قوم جو ہے وہ پیچھے رہے تو جو اتباع نہ کرنے والے ہیں، چاہے وہ رسول کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی سزا سے جو ہے وہ نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا من اہلک، لیس من اہلک، یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ بیٹے تو وہ صلبی بیٹے تو تھے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ نسبتیں اس میں اسلام میں صرف وہی ہیں، رشتہ داریاں وہی ہیں کہ جو دین کے حوالے سے پیدا ہوں۔ کیا اچھی بات۔ چنانچہ وہاں آپ دیکھیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ جو ہے یہ غیر صالح شخص ہے، لہٰذا اس کو میں تمہارے اہل میں سے نہیں گنتا۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ اتنے عرصے تبلیغ کی انہوں نے، اور علانیہ چھپ کے صبح کو شام کو تمام بیان آیا اس میں، اور پھر اتمام حجت ہوا۔ دوسرے آپ دیکھیں جو تفصیلی تذکرہ تبلیغ میں ملتا ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ دلیل ہے، برہان ہے، یعنی جو ستارہ پرست ہیں ان کے لیے علیحدہ طریقے سے تبلیغ ہے، جو بت پرست ہیں ان کے لیے علیحدہ طریقے سے تبلیغ ہے۔ اب آزر کو چچا مانیں، مربی مانیں یا باپ مانیں، جو کچھ بھی اس کی تعویل کی جائے، لیکن آپ دیکھیں کہ اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود جب وہ حق کی طرف راغب نہیں ہوتا اور حق کو قبول نہیں کرتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے آپ چل دیں۔ وہی رشتہ داری والی بات کہ رشتہ داری اسلام میں امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ تبلیغ جب رسول کرتا ہے تو اس کی طرف لبیک کہنے والا کون ہے اور اس سے ابا کرنے والا کون ہے، دین مقدم ہوگا، دین مقدم ہوتا ہے۔ وہاں فرمایا نوح علیہ السلام سے لیسا من اہلک، اور جب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ومن ذریتی، تو جواب کیا آتا ہے؟ ہاں،
وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، جی میرا یہ عہد جو ہے تمہاری ذریت میں تو رہے گا، لیکن تمہاری ذریت میں جو ظالمین ہوں گے ان تک یہ عہد جو ہے وہ نہیں پہنچے گا۔ تو تبلیغ میں جو بہت زیادہ اہم بات ہے وہ یہ کہ نبی اور نبی کے گرد جو لوگ اس کو قبول کرتے جاتے ہیں اس کے پیغام کو، ایک تو وہ دلیل سے ہوتا ہے، برہان سے ہوتا ہے، جس قوم سے مخاطب ہیں دلیل بھی اس کے مطابق ہوتی ہے، برہان بھی اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ستارہ پرستوں سے جو بات کہی ہے تو وہ اور کہی ہے، اور جو اس سے کہی ہے اپنے نمرود سے کہی ہے تو یہ کہ اچھا اگر جلاتا اور مارتا تو بھی ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی مارتا جلاتا ہے، تو پھر میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ امپوز کرنا نہیں ہے، اس میں اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ امپوز کرنا نہیں ہے، بلکہ جو مخاطب ہے اس کے فہم اور اس کے عقل کے مطابق اور اس کے ایمان کے اس کے مطابق اس کو دلیل دینا اور اس کو خدا کی وحدانیت کا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کا قائل کرنا، یہ بنیادی طور کے اوپر حکمت تبلیغ جو ہے وہ یہ ہے۔ ٹھیک، اور ان بندوں کا انتخاب کرنا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے۔ آپ نے بہت عمدہ بات فرمائی، حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ، لیکن ہمارے سامنے جو روشن مثال قیامت تک کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارک، قیامت تک کے لیے روشن دلیل۔ ہم آ جاتے ہیں سرکار دو عالم پہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کا جو انداز حکمت آپ کا تبلیغ کا، 13 برس مکے کے، 10 برس مدینے کے، اور پورا احاطہ کریں ہم آپ کی حیات مبارکہ کا۔ مثلا جب بات ہو رہی ہے اہل کتاب سے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ آل عمران کی یہ آیت سامنے آ رہی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں ذرا روشنی ڈالیں اس پر کہ اہل کتاب سے مخاطبت کس انداز سے ہو رہی ہے اور غیر اہل کتاب سے کس انداز سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ دیکھیں، لفظ جو آج کا جیسے موضوع ہے حکمت تبلیغ، ایک دعوت دینے کا ایک انداز حاکمانہ ہے اور ایک دعوت دینے کا انداز حکیمانہ ہے۔ حکیمانہ انداز یہ ہے کہ جو آپ بات پیش کر رہے ہیں موقع کی مناسبت سے اور جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کی نفسیات کو سامنے رکھ کے، مقتضیات احوال کو سامنے رکھ کے آپ اپنی بات کو پیش کریں۔ اچھی بات ہوگی، اچھی بات ہوتی ہے، لیکن بے موقع ہونے کی وجہ سے وہ بری بن جاتی ہے۔ ایک بات اگر معمولی بات ہے لیکن موقع کی مناسبت سے آپ نے اسے پیش کر دیا ہے، سامنے والے کی نفسیات کو سامنے رکھ کے آپ نے پیش کی، وہ چھوٹی بات بھی بہت بڑی بات بن جاتی ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جو ہمیں جو ایک بڑی چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطبین کی نفسیات کو اور موقع کی مناسبت کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو پیش کی۔ اب قرآن کریم کا جو طرز دعوت ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز دعوت ہے، قرآن کریم اہل کتاب کو دعوت دیتا ہے ان کی کتابوں کی نفی کر کے نہیں بلکہ ان کی کتابوں کی تعریف کر کے۔ قرآن کریم اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو دعوت دیتے ہیں ان کے انبیاء کی نفی کر کے نہیں بلکہ ان کے انبیاء کی تصدیق کر کے اور ان کی کتابوں کو اور ان کے پیغمبروں کو نہ صرف تعریف بلکہ جزو ایمان بنا کر ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ جب اب جو عنوان اختیار کیا جاتا ہے ان کے انبیاء کے جو نام لیے جاتے ہیں تعریف کے ساتھ، ان کے علماء کے لیے احبار، ان کے بزرگان دین کے لیے ربانیین اور رہبان کے جو الفاظ ہیں ان کی کتابوں کی تعریف، تو اس میں جب الفاظ کا انتخاب یہ ہوتا ہے بلکہ جو شاہان بڑے بڑے بادشاہوں کے نام جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط بھیجے ہیں تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے، جیسے الفاظ الی عظیم ملک الروم، روم کے بڑے بادشاہ کی طرف آپ نے اس کی نفی نہیں کی، مذمت نہیں کی، اس کو کمزور بنا کے اس کو آپ نے مخاطب نہیں کیا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لقب دیا وہ عظیم کا لقب دیا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اگلے بندے کی کچھ خوبیاں بیان کر کے جب آپ اس کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں تو وہ بات مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ جو مشرکین کے حوالے سے، امیین کے حوالے سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مشرک سردار آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے فرماتے ہیں ان فیک خصلتین
युहिब्बुहुम अल्लाह व रसूलुहु, तुझ में दो आदतें ऐसी हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल को बड़ी पसंद है। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, वो कौन सी खूबियाँ हैं? जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हिल्म वल अनात, एक तुझ में संजीदगी है और एक तुझ में हिलम है। अब ये उसकी खूबियाँ बयान करके जब खूबियाँ बयान हुई, फिर अगली जो बात है वो फिर मुअस्सिर साबित हुई। मैं दावत दे रहा हूँ इस वक्त के किसी भी शख्स से, मैं अगर उसके शोबे की मजम्मत करूँ, उसके किरदार के जो मनफी पहलू हैं उनको मैं सामने रख के उन पे तनकीद करूँ, उनके दीन को बुरा कहूँ, तो कुरान करीम का इरशाद फरमाता है कि अगर तुम इनको बुरा कहोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये क्या करें कि शिर्क में बढ़ जाएं और वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। तो एक दावत देने का अंदाज सबो शितम वाला है, गालम गलोच वाला है, तानो तशनी वाला है, और एक दावत का अंदाज हिकमत और वाज़ो नसीहत वाला है। कुरान करीम जो हमें जो दावत का अंदाज बताता है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। हिकमत आई, मौइज़ा का मतलब ये कि जो आप बात पेश कर रहे हैं ना, वो दिल के दर्द के साथ बयान करें, दिल के दर्द के साथ बयान करें, नफरत के साथ नहीं। देखें उमूमन हम बात जब करते हैं ना, अपनी नफरत निकालने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए सामने वाले को कहते हैं तू ऐसा, तेरी दाढ़ी ऐसी, दाढ़ी रख के, तेरा इस्लाम, अगले की किसी चीज को निशाना बना के जब हम बात को पेश करते हैं तो बजाय इसके खैर आने के शर उठता है, फितने उठते हैं। आज हमारी दावतें फितनों का जरिया बन रही हैं, ठीक है, इस्लाम की इशाअत का जरिया इसलिए नहीं ये बन तो रही। मुसलमानों की बात हुई ना। जो आपने बात फरमाई बहुत उम्दा बात के जब गुफ्तगू हो तो पहले तारीफ से, जिस तरह मुशरिक की बात आपने फरमाई कि तुम में हिल्म है और तुम में बुर्दबारी है, मुशरिक हैरान होता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप डॉक्टर साहब, अब ये जो गुफ्तगू है और ये जो एसेंस है, ये जो एक रवैया है जो कि, और ये जो हिकमत है जो तबलीग का एक खासा है, लाजमी जुज है, इसको हम पेश कर रहे हैं खासतौर पर हमारे वो कॉलर्स और वो हमारे व्यूवर्स जो इस वक्त बैठे हैं, और हमारे बहुत सी कॉल्स आती हैं, आपने भी अटेंड की हैं, आपने भी अटेंड की हैं, कि हम अपने इल्म से, अपने किरदार से, अपने अखलाक से मगरिब में रहते हुए गैर मुस्लिमों के सामने तबलीग का वो अंदाज, मौसर अंदाज अपनाना चाहते हैं जो आज मतलूब है। आज अहले किताब के सामने हमारे वो व्यूवर्स जो इस वक्त मगरिब में बैठे हुए हैं, यानी गैर मुस्लिम दुनिया में, उन्हें क्या रवैया अपनाना क्या रवैया अपना चाहिए उसवे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। देखिए, पहले तो हम ये बात अर्ज करेंगे कि इस वक्त जो मगरिब है उसको हम दो बड़े खानों में बांट सकते हैं। एक तो वो हैं कि जो इथीस्ट हैं, जो कहते हैं लादीन हैं, नहीं मानते। दूसरे वो हैं कि जो यहूदियत पे या मसीहत के ऊपर ईमान रखते हैं, करते हैं, चर्च गोअर्स जिनको कहा जाता है उर्फ में। इन दोनों के लिए पहले जो लोग हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानते, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्की ज़िंदगी है उसमें आप देखें कि जो हैं वो ज़ाहिर है कि मुशरिकीन हैं या कुफ़ार हैं, दो किस्म के लोग हैं। और वहाँ दो ख़ास सिफ़ात के ऊपर ज़ोर दिया जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक तो ये कि आप बशीर हैं और दूसरे ये कि आप नज़ीर हैं। बशीर और नज़ीर जो है इसका तबलीग से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बशारत ये है कि अच्छे कामों को अप्रिशिएट करना और उसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से वादे और इनामात की बात करना कि ये तुम्हारी सारी बातें जो हैं, तुम्हारा सारा रवैया बुरा नहीं है, तुम्हारी ये बातें जो हैं ये अच्छाई हैं और अल्लाह ताला को भी ये बातें पसंद हैं, और इसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें बशारत दी जा रही है। दूसरी जो चीज़ है कि जो माशरे की ख़राबियाँ होती हैं, उन ख़राबियों को जो अल्लाह ताला को वाहिद न मानने से, जो दीन के ऊपर अमल न करने से। अब यहाँ दीन इब्राहिमी था, मक्के और मदीने के माहौल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे, लेकिन उनके मज़हब की बाक़ियात बहुत थोड़ी सी उनकी तालीमात की रह गई थी। तो अगर उसको नहीं माना, तुमने रद्द कर दिया, उसको पीछे छोड़ दिया, तो अब तुम्हारे लिए नज़ारत भी है कि अब वो नज़ारत सिर्फ ये नहीं है नज़ीर होना कि तुम्हें आखिरत में ये होगा, तुम्हें आखिरत में इस तरह से होगा, जहन्नुम में डाले जाओगे, बल्कि उसके जो माशरती कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि जिस तरह से तबाही होगी,
جہاں مترفین کے لیے، متففین کے لیے اور ملا جو ہیں لوگ ان کے ملائین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، لوگوں کا استحصال کرنے والوں کے لیے، آخرت تو تمہاری خراب ہے ہی ہے ہے، ہی ہے۔ تمہاری دنیا بھی خراب ہو دنیا جائے کے گی۔ ہاں وہ جو نذیر ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جہاں معاشرتی کنسیکوینسز جو ہیں اس کو آپ بیان کر رہے ہیں اور اسی صورت سے اچھائیوں کو آپ انڈورس بھی کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر معاشرے کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو بھی آپ بیان کر رہے ہیں، تو یہ انداز جو ہے اس میں بے انتہا بڑی حکمت جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اور اس اسٹریٹجی کو، بشیر ہونے کو اور نذیر ہونے کو، اگر اس وقت ہم مغرب میں استعمال کریں تو کہ کس طرح سے وہاں نئی ویلیوز کو، کس طرح سے ان کو ویلیوز بنا لیا گیا اور اس سے معاشرہ کس طرح سے تباہ ہو رہا ہے۔ جی تباہ ہو رہا ہے۔ فیملی سسٹم جو دین فراہم کرتا ہے، وہ فیملی سسٹم جو ڈسٹورشن کا شکار ہے پورا مغرب، پریشان ہو رہے ہیں وہ کہ ہمارے بچے کولیپس ہو گیا، کولیپس ہو گیا ہے۔ کولیپس ہو گیا بالکل۔ تو اس کے ساتھ وہ ویلیوز جو دین فراہم کرتا ہے وہ پیش کی جائیں، لیکن اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو معیار بناتے ہوئے بالکل کہ دیکھو ہماری فیملیز میں ایسا نہیں ہے، دیکھو میں نے دین قبول کیا تو میرا کردار کیسا ہو گیا، وہ کردار جو دین کو مطلوب ہے۔ اچھا، میں نے سوال یہ کہ رکھا تھا کہ ہم ایک پیش کرتے ہیں اہل کتاب کو دعوت دین پیش کرتے ہیں، ایک غیر اہل کتاب کو، جس پر ہم نے بات کی اور بار بار کی گفتگو میں آتی ہے یاد کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ کامن چیزوں پہ آئیے، جو چیزیں ہماری اور آپس کی مشترک ہیں اس پہ ہم ایک ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نعبد الا اللہ، اللہ توحید پہ یہاں بات ہوتی ہے۔ اتحاجوننا فی اللہ، قرآن کریم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا اللہ پہ ہم لڑیں گے کیا؟ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا ہے اور کیا ایک اشتراک کس انداز سے قائم ہوگا اور کن معیارات پہ قائم ہوگا اور کن شرائط پہ قائم ہوگا؟ دیکھیں، جب آپ ایک اچھی بات آپ نے کی کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو مشترکات کو سامنے رکھ کے ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک یہودی کو میں دعوت دے رہا ہوں یا ایک ہندو کو دعوت دے رہا ہوں، دعوت میں نماز کی نہیں دے سکتا، دعوت میں زکوٰۃ کی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا جو حکم ہے، زکوٰۃ کا جو حکم ہے، یہ مسلمان کے لیے۔ پہلے وہ مومن ہوگا تو پھر نماز کی بات میں ان سے کروں گا، زکوٰۃ کی بات ان سے کروں گا۔ جب تک وہ ایمان نہیں لائے گا تو ظاہر ہے نماز کی بات میں ایک یہودی سے ایک ہندو سے نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے ٹھیک ہے، میں نے جو چیز پیش کرنی ہے، میں نے وہ پیش کرنی ہے کہ اس وقت بنیادی ضرورت یا بنیادی بات جو پیش کرنے کی ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک، میں نے ان باتوں کو سامنے رکھ کے میں نے ایک یہودی کو یا ایک ہندو کو میں نے دعوت دینی۔ اب جو چیزیں ہیں اب اس میں وہ جو مشترکات ہیں، توحید، یہ سب کا ایک عقیدہ مشترکہ ہے، توحید کے سب قائل ہیں، لیکن توحید خالص، ٹھیک ہے۔ اب بات آئی، اب بات جیسے سچ پہ سب متفق ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سچ کے جب پیش کرنے کا انداز ہوتا ہے تو وہ پھر مختلف ہو جاتا ہے۔ توحید خالص، توحید کے وہ بھی قائل، وہ ہم بھی قائل۔ اب جب توحید کو ہم جب پیش کرتے ہیں کہ جی توحید کا تصور مسلمانوں کے ہاں یہ ہے، آپ کے ہاں یہ ہے، جب یہ بات آتی ہے تو جو حق ہوتا ہے، حق والی جو توحید ہوتی ہے وہ پھر غلبہ رکھتی ہے۔ تو آپ نے مشترک کو بھی لیا اور مشترک چیز، جو مشترک عقیدے کو آپ نے لیا، اس میں جو خلوص نہیں ہے بلکہ آمیزش ہے، اس آمیزش کو آپ نے الگ کر کے اسلام کا جو خالص عقیدہ توحید ہے وہ آپ نے پیش کیا۔ تو اور قرآن کریم جیسے ارشاد فرماتا ہے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، لا تلبسوا الحق، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ بالکل، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعوت پیش کر رہے ہیں تو یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، تم جس کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یعنی تمہارے شرک اور شرکی اعمال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو ہم ایسے نہیں کہ ہم ان کے بن کر ان کو دعوت نہیں دینا، بلکہ جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارے اعمال ہیں، ان سے متصف ہو کر ان کو اپنے کردار میں لا کر اپنی شناخت کے ساتھ ہم ان کو دعوت دیں گے، اپنے کردار میں ڈھال کر۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پیش کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100% ان باتوں کو خود اختیار فرما رہے اور دوسروں کو پھر اس کی بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، یہ بات رہے گی جاری۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع پیام صبح کا حکمت تبلیغ، بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے، اب 2-3 بہت اہم باتیں جو ابھی اٹھائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تینوں جو بڑے مذاہب ہیں اس وقت دنیا میں، اہل کتاب جنہیں ہم کہتے ہیں مسلمان، مسیحی بھائی اور یہود، تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔
کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں قرآن کریم اسوہ کہہ رہا ہے، جن آپ کے اسوے کو اسوہ حسنہ کہہ رہا ہے، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تینوں مذاہب کے لیے بائنڈنگ فورس ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ کامن چیزوں پہ آئیے اشتراک کیجئے، تو وہ کامن چیزیں کون سی ہیں؟ اور یہ کہ اگر ہم اپنے مسیحی بھائیوں سے یہ کہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا انہیں مانے بغیر، ہم انجیل مانتے ہیں، انجیل کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، قرآن کریم فرماتا ہے نا مصدقا لما بین یدیہ۔ خواتین و حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم علیہ السلام کو جس انداز سے ہم مانتے ہیں، کیا وہ مان رہے ہیں؟ اور اگر کوئی مسیحی یا کوئی یہودی دین قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو وہ تبدیل مذہب نہیں کر رہا، وہ تکمیل مذہب کر رہا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام پر عمل کر رہا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک حکمت درکار ہوتی ہے، جسے ہم نے حکمت عطا کی، اسے خیر کثیر عطا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، یہی سوالات رکھیں گے اپنے علماء کرام کے سامنے۔ چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محسن نقوی اور محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ پیام صبح میں آج کا موضوع حکمت تبلیغ، غیر مسلموں تک یا جن تک دین نہیں پہنچا ان تک دین کس انداز سے پہنچایا جائے، اس میں کون کون سی حکمتوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ خواتین و حضرات، یہ دین کا تقاضا ہے، اور خاص طور پہ وہ افراد کو جو غیر مسلم معاشروں میں رہتے ہیں، وہ اپنے علم سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے کس طرح غیر مسلموں تک دین پہنچا سکتے ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے، بہت سی کالز آتی ہیں، خاص طور پہ ہماری یورپ سے اور ویسٹ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، کیونکہ بہت بڑی ایک ویورشپ ہماری مغرب میں ہے۔ وہ ہم سے پوچھتے ہیں مسلسل کالز کے ذریعے، ای میل کے ذریعے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال رکھوں اپنے مہمانوں کے سامنے، کوئز کا سوال، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے سعی۔ آج کا سوال میں ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں، قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ 3 آپشنز، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء۔ خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبر، ای میل ایڈریس اور SMS کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، نوٹ فرمائیے اور اپنا درست جواب روانہ کیجیے۔ پروگرام کے آخری حصے میں قرآن اندازی کے ذریعے آپ کی خدمت میں گفٹ ہیمپر روانہ کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، بہت ساری باتیں، بنیادی باتیں، بلکہ بڑے سوالات آپ نے بھی اٹھائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، پھر تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اب یہ اللہ نعبد الا اللہ، میں چاہ رہا ہوں اس پر ذرا آپ بات فرمائیں۔ دیکھیے، اس میں ہم یہ بات عرض کریں گے کہ 2 قرآن مجید نے اصطلاحات استعمال کی۔ ایک تو یہ کہا ہے کہ اتخاذ الہ کی بات کی ہے، لا تتخذوا الہا، جی ہاں، کسی بھی چیز کو الہ کے حیثیت سے اختیار کرنا۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہ کریں۔ اسلام میں بنیادی طور پہ جس کو ورشپ کہا جاتا ہے اس کا تصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہوا یہ ہے مذاہب میں کہ یہ عبادت سے نکل کے پرستش کی طرف چلے گئے، پوجا کی طرف چلے گئے، پرستش کی طرف جی ہاں بالکل، وہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ اسلام میں نہیں ہے۔ جو آپ غیر الہامی مذاہب لے لیں، اس میں عبادت کا تصور نہیں، جس کو ہم لوگ عبادت نہیں ہے، وہ بنیادی طور پہ چند آرٹیکلز ہیں، چند چیزیں ہیں، یہ چند شخصیات ہیں جن کی پرستش ہے۔ اسلام بنیادی طور پہ تعلیمات کہنا چاہیے، ٹیچنگ اورینٹڈ ریلیجن ہے، اور اس میں خدا کی عبادت کی جاتی ہے، جس کا انگلش میں ترجمہ کیا جاتا ہے سرویچیوڈ، یعنی اللہ کی خدمت کرنا، اس کے احکام کو اس طرح سے ماننا جیسے کہ ایک غلام اپنے آقا کی بات کو مانتا ہے اور کسی بات میں چوں چرا نہیں کرتا۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، تم اللہ کے اور ہم اور تم مل کے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عبادت سے نکل کے، گو کہ توحید کے دعوے دار ہو،
گو کہ یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تم نے اتخذوا الہن، بہت سارے الہ جو ہیں وہ بھی کر لی ہیں جن کی عبادت نہیں ہو رہی، جن کی بنیادی طور پہ پرستش ہو رہی ہے، اور ہم تم کو کس طرف بلا رہے ہیں؟ ہم تم کو بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف، کہ ہم کسی کی خدمت نہ کریں، کسی کی پیروی نہ کریں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، سر ٹیکیں تو اس کے سامنے، اور وہ اس لیے کہ وہی خالق حقیقی ہے، وہی مالک حقیقی ہے، اور ہمیں اسی کے احکام کی پرواہ کرنی ہے، اسی کے احکام کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہاں، جہاں ان احکام کے اوپر تم نے یہ غالب کر لیا ہے کہ جو جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ انہوں نے اپنے احبار کو اور رہبان کو اپنا رب بنا لیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر علماء کی جو تشریحات ہیں، یہ علماء نے اپنے طور کے اوپر جو کچھ فرض کر دیا ہے، جو طریقے جو ہیں وہ اڈاپٹ کرا دیے تم کو، ان کو تم نے فوقیت دے دیے، تو ان کو چھوڑ کر اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف اور اس کی تعلیمات کی طرف آؤ۔ یہ بنیادی پیغام ہے کہ جس کے ذریعے سے گویا کہ تطہیر مذاہب الہامی جو ہے، گزشتہ مذاہب کی گویا تطہیر کی جا رہی ہے، اور ان کو فلٹر کر کے اس طرف لایا جا رہا ہے کہ جو دین اسلام ہے اور جو توحید خالص کی بات کر رہا ہے، فلٹر کرنے کے بعد اس کو۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ عبادت کرو، پرستش نہ کرو، پوجا نہ کرو، یہ اور اس دین کو مانو کہ جس دین کو ماننے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وہ دین لے کر آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ دین کو، توحید کو، اس توحید کو ماننے کے لیے رسالت کا ماننا لازم ہے۔ حضور کو مانے بغیر، حضور کی رسالت پر ایمان لائے بغیر کبھی دین آ ہی نہیں سکتا، نہ قبول کر کیا جا سکتا اور نہ سمجھا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب، ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، خاص طور پر اہل کتاب، ان کے سامنے اگر ہم یہ بات رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اسوہ حسنہ جیسے کہ آپ نے یہ فرمایا، قرآن کریم فرما رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اسوہ حسنہ کہا گیا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو اسوہ حسنہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بائنڈنگ فورس ہو سکتے ہیں کیونکہ توریت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی، انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی، دین حنیف۔ کیا ہم اس کو معیار بنا کر، اس بات کو معیار بنا کر غیر مسلموں سے مکالمہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے کہ اگر ان کو ہم معیار بنا لیں، خود قرآن کریم بھی اتبع ملت ابراہیم، ٹھیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کیجیے۔ خود ہمارے دین کی جو نسبت ہے یا جو نام ہے وہ ہے ملت ابراہیمی، جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ یہودی کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں، جی، مسلمان کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں، نصارہ کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، وہ اللہ کے ہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق ان کی زندگی گزری تھی۔ ٹھیک، آئیے ہم اور آپ اللہ کے بنیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی بنیں گے۔ اب قرآن کریم جو یہ پیش کر رہا ہے اچھے عنوان میں دیکھیں، دین سب کا ایک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کے، دین ایک ہے، تطہیر ہو رہی ہے۔ تطہیر کا دو انداز ہیں، ایک ہے اگلے کو کاٹ کے اس کی تطہیر کرنا، ایک ہے سامنے والے کو جوڑ کے اس کی تطہیر کرنا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک شخص نے مجھ میں کوئی برائی دیکھی اور فوراً میرے اوپر فتویٰ لگا دیا فاسق کا یا کافر کا، اس نے مجھے کاٹ دیا، اس کے بعد وہ جو بھی بات مجھ سے کرے گا ظاہر ہے وہ بات غیر مؤثر اس لیے ہوگی اس لیے کہ میرا دل ٹوٹ گیا۔ قرآن کریم جو بیان کر رہا ہے اہل کتاب کو مخاطب کر کے، ان کو احبار کے لفظ سے، ربانیین کے لفظ سے، ان کی کتابوں کی تعریف کر کے، ان کے انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان کو جزو ایمان بتا کے، جب یہ انداز ہے پھر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے مذہب میں یہ خرابی ہے، اکالون للسحت وَأَكْلِهِمْ السُّحْتِ، اسی طرح عن قولہم الاسم فبظلم من الذین ہادوا، ان کے مذہب میں آئی ہوئی اجتہاد کے نام پہ جو تحریف ہو گئی تھی، قرآن اس تحریف کو بیان کر رہا ہے عالمانہ اور حکیمانہ انداز میں۔ اب یہ جو انداز ہوتا ہے یہ مؤثر ثابت ہوتا ہے، لیکن ایک غلطی اپنی میں ایک اور بتاؤں، عموماً جب ہم پیش کرتے دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اثر دین میں رکھا ہے، اسلام میں رکھا ہے، مسلک میں نہیں رکھا۔ بہت اچھی بات۔ اللہ تعالیٰ نے اثر جو ذریعہ ہدایت ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ عموماً جو باہر ملکوں میں یا کہیں بھی میں جب دین پیش کرتا ہوں تو میں مسلک کو پیش کر رہا ہوتا ہوں،
میں اسلام کو پیش نہیں کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک. سب سے پہلے ایک آدمی کو مسلمان بنائیے، وہ مسلمان بنے گا، مسلمان بننے کے بعد کامن چیزیں ہیں، اس کے بعد وہ کس مسلک کو اپنی زندگی کی ضرورت سمجھتا ہے. یہ ضروریات دین یہ الگ ہیں، پہلے مقصد دین پہ تو لاؤ. تو بالکل ٹھیک ہے. مطلب اسے سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، وہابی، غیر وہابی، مقلد، غیر مقلد، یہ بات کے مسائل ہیں. بات کے مسائل. ہاں، اصل میں قرآن کریم پیش کیا جائے. یہ مسائل ہی نہیں ہیں. یہ بہت اچھی بات کہی کہ یہ مسائل ہی نہیں ہیں. یہ تو اور ہمارے یہ اپنے یہ مقامی مسائل ہیں یہاں پر جو پیدا کر دیے گئے ہیں، جو کہ نہیں ہونے چاہیے. دین تو ہوا سماکم المسلمین قرآن کریم یہ فرما رہا ہے. کچھ کاز لے لیتے ہیں، پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انیک احمد صاحب، پہلے تو آپ کا موضوع بہت اچھا ہے آج کا. اچھا، بہت شکریہ. بہت اچھی بات ہے کہ دوسروں کو بتایا جائے کہ کس طرح سے اسلام کی تبلیغ ہونی چاہیے اور کس طریقے سے اپنے دین کی طرف بلانا چاہیے. جی ہاں. مگر میرا بیسک یہ سوال ہے کہ ہم لوگ جو پہلے سے آلریڈی مسلمان ہیں، کیا ہمارا یہ طریقہ ہے کہ دوسرے لوگ دیکھ کے ہم سے متاثر ہو سکیں اور اسلام کی طرف آ سکیں؟ ہم لوگوں میں منافقت ہے، سختی ہے، جھوٹ ہے، ہر وہ چیز ہے جو ہمیں نہیں ہونی چاہیے. تو اس انداز کو دیکھتے ہوئے بہت پہلے کسی غیر مسلم کی بک میں نے پڑھا تھا کہ جب میں مسلمانوں کو سجدے میں جھکے ہوئے دیکھتا ہوں تو بے ساختہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ سجدہ کروں. مگر جب انہیں لوگوں کو میں باہر نکل کے جھوٹ بولتے دیکھتا ہوں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے دیکھتا ہوں، منافقت کرتے دیکھتا ہوں، تو میں شکر کرتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے میں مسلمان نہیں ہوں. یہ افسوسناک بات ہے. یہ کتنے اور بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ دین پیش کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں. مسلمان کون ہوتا ہے؟ کہ جس کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، جس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا، جس کا گفتار اور کردار دونوں میں یکسانیت ہوتی ہے. آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ سجدے میں آدمی ہوتا ہے اور وسجدوا واقترب کی بات ہوتی ہے. سجدہ کرتا ہے بندہ، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کردار کیا ہے؟ وہ کردار جو مسلح پر ہے وہی کردار کاؤنٹر بھی ہونا چاہیے. لیکن ہمارے کردار میں اور ہماری گفتار میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم غیر مسلموں کے سامنے کیا اسلام پیش کریں گے؟ میں تو بلکہ کئی مرتبہ ایک بات یہ عرض کر چکا ہوں پروگرام کے دوران کہ ہمیں تو اتنا اچھا کردار پیش کرنا چاہیے کہ غیر مسلم یہ دیکھ کر کہیں کردار کو ہمارے کہ ان کا کردار اتنا اچھا ہے تو ان کے رسول کا کردار کتنا اچھا ہوگا. ہم عرض کریں، اجازت ہو تو. سر دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ بات عرض کریں گے سب کے لیے کہ پوری حکمت تبلیغ جو ہے وہ سورہ والعصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمو دی ہے. ایمان لانا اور عمل صالح کرنا. ایمان آپ کے جو افکار اور نظریات ہیں ان کی تطہیر ہو گئی اور آپ اللہ تعالیٰ پہ، اس کے رسول پہ، تعلیمات پہ آ گئے. اس سے کام نہیں چلے گا صرف. اس کے بعد ہے وعملوا الصالحات، عمل صالح ہو گیا. اب کہتا ہے کہ وتواصوا بالحق. جب تک آپ میں یہ دو چیزیں مکمل نہیں ہوتی، جب اس کے بعد ہی، اس کی تکمیل کے بعد ہی تواصی بالحق کا اور تواصی بالصبر کا جو ہے وہ آئے گا. اور یہ جو آپ نے بات کہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں، ہم وہاں سے ایک واقعہ آپ سے عرض کرتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ایمان لائے، وہ صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کی والدہ غیر مسلم تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کہ یہ بتائیے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ آپ نے کہا وہ تمہاری ماں ہے، تو اس کے ساتھ جتنا بہتر سلوک کر سکتے ہو کرو. تو جو یہ پہلے والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اس سے زیادہ بہتر سلوک کرنا شروع کر دیا. تو اس نے، والدہ نے نوٹ کیا، کہا کیا بات ہے، تو پہلے بھی میرا بڑا فرما بردار تھا، بڑا خیال رکھتا تھا، لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ تم میرا زیادہ خیال رکھنے لگا ہے، زیادہ میری فرما برداری کرنے لگا ہے، کیا تبدیلی آئی ہے؟ کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. ذمہ داری بڑھ گئی ہے. تو پوچھا کہ تم مسلمان ہوں گے لیکن میں تو مسلمان نہیں ہوئی. تو کہا کہ ہمارے رسول کی یہی ہمیں ہدایت تعلیم ہے ہمیں کہ ہم ہر ایک کے ساتھ، جو ماں باپ ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے سلوک کریں. ماں باپ کے ساتھ تو سبحان اللہ. کیا ہوا کہ یہ جو کردار اس کا اسلام لانے کی وجہ سے بدلا اور سلوک اور بہتر ہوا، اس سے کیا ہوا کہ وہ عورت جو تھی وہ بھی مسلمان. ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اوہو کتنی بڑی ذمہ داری وہ تفویض کرتا ہے دین آپ پر اور ہم سب پر. کچھ کالز اور لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی. مفتی صاحب اسی بات کو لے لیتے ہیں. جی اسی بات کو لے کے، لیکن یہاں پر میں ایک بات، خاتون کی کال آئی. جی آپ فرمائیے. قرآن کریم کی آیت ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا علی اللہ، اور اسی طرح لم تقولون ما لا تفعلون. کردار میں اور قول میں تضاد. دیکھیں
دین کے پیش کرنے کا جو اصل وہ ہے آپ کا کردار. اسلام کو عملی رنگ میں پیش کریں گے تو اگلے کے لیے اسلام مؤثر ہوگا، اٹریکٹیو ہوگا، تاثیر پیدا ہو جائے گی. میری بات تاثیر کردار سے آتی، کردار سازی کردار سے ہوتی ہے، صرف عالمانہ انداز سے یا کسی کتاب کے لکھنے سے نہیں ہوتی. قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو پیش کیا، اور سراپا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سراپا ہدایت بتایا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھے اور آپ کے کردار کو دیکھ کے گمراہ ہو جائے. قرآن کو پڑھ کے تو گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی کردار کو دیکھ کے ایک شخص کو ہدایت ہی مل سکتی ہے. اس لیے کردار بہت مؤثر ہے، بہت ضروری ہے. میں نے اگر ایک دعوت پیش کرنی ہے تو دلائل ڈھونڈنے کے بجائے اگر میں اسی بات کو اپنے کردار میں پیدا کروں، خواہ میرا اگر کردار زبردست ہوگا تو میرا کردار میری اولاد کے لیے بھی قابل تقلید، قابل اتباع ہوگا. کردار کچھ نہیں ہوگا، میں کتنی مؤثر اور مدلل بات کروں گا لیکن میری وہ بات زیرو اس لیے ثابت ہوگی، اس لیے کہ قول میں اور فعل میں تضاد ہے. قول اور فعل میں تضاد ہے. لیکن آپ نے ایک بات جو بہت عمدہ یہاں اٹھائی اور اس پہ میں چاہتا ہوں کہ وضاحت بھی اس کی ہو جائے. آپ نے فرمایا بہت اچھی بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر کوئی شخص کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن قرآن کریم پڑھ کر گمراہ ہو سکتا ہے. یہ آپ نے فرمایا، یہ بہت باریک نکتہ ہے تاکہ اس کی وضاحت بھی ہو جائے. یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم انہی آیات، قرآن کریم کی جو آیات پڑھ کر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ ہدایت پہ آ جاتے ہیں. ہدایت وہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہدایت کے لیے چن لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، بالکل کچھ کال دے دیتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا میرا خیال ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، بار بار کال ڈراپ ہو رہی ہے. اسی بات کو میں چاہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھائیں کہ جب تک کردار میں پختگی نہیں آئے گی کیا دین پیش کیا جا سکتا ہے؟ سخت گیری اگر اختیار کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم آپ سے مخاطبت کر رہا ہے کہ آپ اگر سخت گیر ہوتے، سخت خو ہوتے، لوگ کہاں قریب آتے آپ کے. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اس پر آپ کو ارشاد فرمائیے. اس سے پہلے تو ہم وہ جو قرآن والی بات ہے اس کی ہم وضاحت کر دیں کہ قرآن پڑھ کے لوگ قرآن گمراہ نہیں کرتا. یہ انسان کے اندر کی کجی ہوتی ہے، ان کے دل کا مرض ہوتا ہے، ان کی آنکھوں پہ پڑا ہوا پردہ ہوتا ہے، ان کے دل پہ لگی ہوئی مہر ہوتی ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھنے کے بجائے اس میں مین میخ پیدا کر کے اور گمراہی کی طرف وہ چلے جاتے ہیں. اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت سے نوازتا ہے. لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ اس کو ری فریز کریں کہ قرآن مجید پڑھ کے لوگ گمراہ نہیں ہوتے، قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اپنی کجی سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کے دل میں زیغ پیدا ہو جاتا ہے. قرآن کریم کی جو پہلی آیت ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور آگے فرمایا دوسری صورت میں سورہ آل عمران میں الذین فی قلوبہم مرض فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ. قرآن کریم کی آیت سے اپنی مرضی کی تشریح نکالنے کے لیے اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. دل کا بیمار شخص قرآن سے اصلاح لے، قرآن سے وہ ہدایت پہ آ جائے، ممکن نہیں. لیکن وہی جس کے دل میں کجی ہے، جس کے دل میں بیماری ہے، وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے اس کے دل کی جو اندر کی بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بات ایک ہے بات کو دیکھنا، ایک ہے بات کو پیش کرنا. بات جو پیش کی جاتی ہے مؤثر کب ہوتی ہے؟ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مؤثر ہوتی ہے حکمت اور حلم سے. جب موقع کی مناسبت سے جب بات پیش کی جاتی ہے تو مؤثر ہوتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں جو میں بڑی چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ آپ کا کردار دو چیزوں سے مجموعہ ہے، علم بھی ہے اور حکمت بھی ہے، علم بھی ہے اور حلم بھی ہے. قرآن کریم کا ایک شخص جب مطالعہ کرتا ہے تو علم تو حاصل ہوتا ہے اسے، لیکن یہ بات جو کرنے کی ہے، یہ جو یوں اس کے لیے موقع کیا ہے اور اس بات پہ عمل کب کرنا ہے، یہ بات کہاں کے لیے، وہ اس کو نہیں دیکھتا، بلکہ اندر جو بیماری ہے
یعنی اندر جو اس کے اندر جو خرابی ہے یا اس کی جو چاہت ہے، اپنی چاہتوں کے مطابق قرآن کو بناتا ہے بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بناتا ہے۔ علم اور حلم کی بات یہ، دین پیش کرنے والے اپنی بات منوا کے ہی دم لوں گا میں، اور اپنی بات میں امپوز کرا کے ہی دم لوں گا، یہ رویہ، یہ ہم دیکھتے ہیں، یہ رویے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں اور باہر بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ صاحب آپ کو کا کام، ہمارا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ دلائل کی بنیاد پر بات کی جائے، معقول افراد کو تلاش کر لیا جائے، جن کے دلوں میں روشنی نہیں آتی ان کو دور کر دیا جائے، اور جو انسان حاصل ہو گئے انہیں اپنی متاع سمجھا جائے، اس فکر کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ پھر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، میں چاہوں اس پہ بات کریں اور پروگرام یہاں ختم کریں گے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو آپ نے کردار کی پختگی کی بھی بات کی، اور ظاہر ہے اس کو ہم لوگ بار بار کہتے رہے، مکالمہ، دین مکالمہ چاہتا ہے، اور مکالمہ ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے کو بھی بولنے کا، دوسرے کو بات کرنے کا موقع دیں، چاہے غیر مسلم ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے اہل کتاب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ بات کا پیش کرنا، اور صرف یہ نہیں ہے کہ پیش کر دیا تو لوگوں نے کیا اعتراض نہیں کیے، پوری سیرت مبارکہ جو ہے وہ بھری پڑی ہوئی ہے کہ لوگ آئے، لوگ آپ سے گفتگو کرتے تھے، سردار آتے تھے آپ کے پاس اور آپ سے مکالمہ کرتے تھے، آپ سے بات کرتے تھے، آپ اپنے پیغام کو پیش فرماتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو پہلی مرتبہ آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے آپ نے فرمایا ہے تو اس میں کس چیز کو پیش کیا ہے؟ تعلیم کو پہلے پیش کیا ہے یا اپنے کردار کو پہلے پیش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کے پیچھے لشکر ہے تو کیا تم مان لو گے؟ اگر میں یہ کہوں تو تم مان لو گے، وہ کہوں تو مان لو گے؟ کہا ہم نے تو آپ کو صادق اور امین پایا۔ تو گویا کہ پیغام کا جو ابلاغ ہے وہ کردار سے ہی شروع ہوتا ہے، اور پھر آپ نے اس کردار کو ہی دلیل بنایا۔ قرآن نے بھی دلیل بنایا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تمہارے درمیان ایک عمر اس سے پہلے رہا ہوں، کیا تم کو پھر بھی عقل نہیں ہے؟ تو کردار اصل ہے، اور پھر جب یہ مان لیا کہ یہ شخص سچا ہے اور یہ کبھی زندگی میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، تو پھر اب وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اب وحی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جو کچھ کہتا چلا جائے گا وہ اپنے کردار کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منوایا ہے لوگوں سے۔ ورنہ دیکھا اللہ کو کس نے، جنت کو اور دوزخ کو کس نے دیکھا؟ سرکار رسالت میں آپ نے کہا کہ یہ قرآن ہے تو ہم نے قرآن مانا، یہ فرمایا کہ یہ میرا کہا ہوا ہے، یہ حدیث ہے تو ہم نے اس کو حدیث مانا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کلوزنگ، مفتی صاحب، اس وقت وہ لوگ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں دین کے ابلاغ کے لیے، تبلیغ کے لیے جو بنیادی حکمتیں ہیں ان کو کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ ان کو میں یہ پیغام دوں گا کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اس آیت کا مطالعہ کریں۔ اور میں ساتھ یہ بھی بات پیش کروں گا کہ بات جو پیش کی جائے وہ حاکمانہ انداز سے نہیں بلکہ حکیمانہ انداز۔ حاکمانہ انداز کو امام غزالی رحمہ اللہ نے ام الخبائث قرار دیا، یعنی برائیوں کی جڑ قرار دیا۔ حاکمانہ انداز ہوتا ہے تو اسی سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اسی سے بغض پیدا ہوتا ہے، اسی سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساری جو بیماریاں ہیں یہ پیدا ہوتی ہیں جب آپ کا انداز حاکمانہ ہو جاتا ہے۔ حکمت کے ساتھ اگلے کی نفسیات اور مقتضیات احوال کو سامنے رکھ کے آپ دین کو پیش کیجئے انشاءاللہ، اور ابتدا اپنے آپ سے کیجئے۔ یہ نہیں کہ اگلا ٹھیک ہو جائے میں بعد میں ٹھیک ہوں، اپنے آپ سے پیش کر کے اپنے آپ کو نمونہ بنا کے جب آپ دین کو پیش کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، اور نتائج اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ نتائج یعنی آپ نتیجے کے لیے دعوت نہ دیں بلکہ اللہ کے لیے دعوت، اللہ کے لیے دیں اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہدایت اگر مقصود ہوگی، مطلوب ہوگی اور انہیں مقدر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں دے گا۔ اور جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ اصل میں دل سے بات نکلتی ہے، قرآن کریم کبھی گمراہ نہیں کرتا اگر سچی تڑپ ہو اور سچی طلب ہو۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک پرچی آپ نکال دیجئے اور ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کو دیجئے تاکہ اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں، ڈاکٹر نقوی، کہ جن کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے ہم گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں۔ تو آج فتویٰ ڈاکٹر صاحب دیں گے۔
نہیں آپ یہ آیہ مبارکہ جو مولانا تلاوت فرمائی تھی یہ سورہ نحل کی آیت ہے، تاکہ آپ لوگ جو دیکھنا چاہیں سورت کا بالکل اخیر یہ ہیں امجد اے خان یو ایس اے سے. امجد اے خان یو ایس اے سے. اور ہم نے جو بات کی وہ خاص طور پر غیر مسلم معاشروں کی بات کی، اور انعام بھی دیکھیے کہ امریکہ کہ ہمارے لوگ امریکہ سے انعام لیتے ہیں، ہم امریکہ دیتے ہیں انعام. بالکل ٹھیک ہے. خواتین و حضرات، حکمت تبلیغ یہ ہمارا موضوع جس پر تفصیلی گفتگو ہوئی. علم، اخلاق، کردار، داعی کا کردار کیسا ہونا چاہیے، مبلغ کا کردار کیسا ہونا چاہیے. خواتین و حضرات بہت ساری گفتگو نکل کر سامنے آئی، اور وہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کی جو بات کی مفتی صاحب نے، یہ بہت اہم بات کہ دین پیش کرنے والے کے کردار میں اس وقت تک تاثیر نہیں آ سکتی، اس کی گفتگو میں وہ تاثیر نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ قرآن کریم کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کو سامنے نہ رکھے، کردار پیش کرے اور بتائے کہ دیکھیے اسلام قبول کرنے کے بعد، دین قبول کرنے کے بعد، محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد کردار ایسا ہو جاتا ہے، ذمہ دار ہو جاتا ہے معاشرے کا وہ شخص جو مسلمان ہوتا ہے. خواتین و حضرات، کل ہم بات کریں گے جس موضوع پر، وہ موضوع یہ ہے کہ جھوٹی قسم کیوں کھائی جاتی ہے، جھوٹی قسم کے تعلق سے دین کیا کہہ رہا ہے. اور خواتین و حضرات، یہ جو ہم عام طور پر یہ باتیں دیکھتے ہیں کہ میں نے تمہیں قسم دے دی، تمہیں اللہ کی قسم، تمہیں تمہاری ماں کی قسم کہ تم یہ کام کرو، کیا اس کا کوئی دین میں کوئی مقام ہے، کوئی حیثیت ہے؟ تفصیلی گفتگو ہوگی. کل ہمارے ساتھ ہوں گے مفتی محمد زبیر صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.